السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے، نیا سورہ ہم شروع کر رہے ہیں، سورۃ الحدید، اور یہ 27ویں پارے کا آخری سورہ ہے، سورہ نمبر 57۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 29 آیات 29 آیات ہے اور 4 رکوع ہے۔ حدید عربک میں لوہے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کی آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر ہے، لوہے کے فائدے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اور اس سورے میں ہم دیکھیں گے آیت نمبر 1 سے لے کے 3 شروع کی 3 آیات میں تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور آیت نمبر 4 اور 6 میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی وسعت۔ پھر آیت نمبر 7 سے 11 میں ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے خرچ کرنے پر۔ پھر آیت نمبر 12 سے 15 میں ہم دیکھیں گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، تو مومنوں کو نور ملے گا، اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اور منافقوں کا کیا حال ہوگا روز قیامت۔ اور پھر آیت نمبر 16 سے 17 میں دیکھیں گے خشوع کی ترغیب ہے، اور اہل کتاب کو فالو نہیں کرنا ہے، اس سے روکا گیا ہے۔ پھر 18 to 19 میں ہم دیکھیں گے صدقہ کے بارے میں، اور سچ بولنا، شہداء کا اجر و ثواب کا ذکر آیا ہے۔ پھر آیت 20 to 21 میں ہم دیکھیں گے دنیا کی زندگی کی حقیقت، کہ اصل دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ ایک بس کھیل تماشا ہے۔ پھر آیت 22 سے 42 میں ہم دیکھیں گے انسانوں کو جو کچھ بھی پہنچتا ہے، جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تقدیر کی وجہ سے ہے، تو تقدیر کا ذکر دیکھیں گے اس میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبر اور شکر کا حکم ہے آیت 22 سے 42 میں۔ آیت 25 میں ہم دیکھیں گے انبیاء کرام کے معجزات کے بارے میں، کون سے معجزات دے کر انہیں بھیجا گیا، اور لوہے کے کیا فائدے ہیں۔ پھر 26 سے 27 میں ہم دیکھیں گے جو امتیں گزر چکی ہیں وہ نافرمان تھی، تو ان کا ذکر آیا ہے۔ پھر آخری کی 2 آیات 28 اور 29 میں اہل کتاب سے اور ایمان والوں کے لیے دنیا میں کیا اجر ہے اس کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، بہت ہی پیارا سورہ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ سورۃ الحدید کی فضیلت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے تھے ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت کرتے، تو مسبحات وہ کون سے سورے ہیں؟ مسبحات وہ سورے ہیں جو لفظ سبحانہ یا سبحہ یا یسبح سے شروع ہوتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل، سورۃ الحدید، سورۃ الحشر، سورۃ الصف، سورہ الجمعہ، التغابن، سورۃ الاعلیٰ، یہ سوروں کو مسبحات کہتے ہیں۔ تو ان سوروں میں کوئی ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیات سے بہتر ہے، تو ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کو بہترین آیات قرار دیا ہے، واللہ عالم۔ اور وہ آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے دل میں دین کے معاملے میں کوئی شک پائے یا کوئی ایسی بات پائے یا وسوسے پائے تو وہ اس آیت کی تلاوت کرے۔ آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ سبح تسبیح کرتی ہے، للہ اللہ کی، ماں جو چیز بھی ہے، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، وہوا اور وہ، العزیز نہایت غالب ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں جو چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں تسبیح کر رہی ہیں، اور کئی چیزوں کو تو ہم جانتے ہی نہیں کہ زمین اور آسمان میں اور کیا کیا مخلوق ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں نہیں پتہ۔
اور ہر چیز میں سب شامل ہو گئے، چاہے وہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے، لیونگ تھنگ ہے یا نان لیونگ تھنگ ہے، سب اس میں شامل ہو گئے، اور سب اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ تو پاک ہے، تو کن چیزوں سے پاک ہے؟ ہم جب تسبیح کرتے ہیں تو ہم بس زبان سے تسبیح پڑھتے ہیں، نہ اس میں دل شامل ہوتا ہے، نہ ہی ہم احساس کرتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے، ہمیں نہیں پتہ، بس ہم تسبیح کے دانے پھیرتے جاتے ہیں۔ تو ہم جب تسبیح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے، ہر برائی سے تو پاک ہے، ہر محتاجی، ہر کمی، ہر کمزوری، ہر نقص سے تو پاک ہے۔ تو یہ پاکی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح کر رہے ہیں۔ اس میں اب سمندر آ گئے، پہاڑ آ گئے، زمین اور آسمان آ گئے، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ بھی اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، چاہے وہ درخت ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، پتا پتا تک ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے، اور وہ ہے ہی اس لائق، وَهُوَ العزیز، وہ نہایت غالب ہے، وہ اس لائق ہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف، اس کی پاکی بیان کی جائے، اس کی تسبیح کی جائے۔ اور انسان کو پھر کیا چاہیے؟ جب انسان دیکھے کہ زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، تو اے انسان تو کیوں غافل رہتا ہے؟ تو بھی تو اپنے رب کی، اپنے مالک کی، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیا کر، لیکن دل کے ساتھ، احساس کے ساتھ کہ وہ ذات بہت ہی بلند ہے، وہ عظمت والی ذات ہے، تو یہ احساس کے ساتھ تسبیح کرنا ہے۔ اور دوسری بات، جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، زمین اور آسمان، سورج اور ستارے، جو کام انہیں دیا گیا ہے، جو احکامات انہیں دیے گئے ہیں، وہ اپنے رب کے احکامات کو مان رہے ہیں، جو کام پہ ان کو لگایا گیا ہے وہ کام اس کا کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنے رب کی تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں انسان کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے رب کی تسبیح، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے رب کی تسبیح کریں، لیکن دل کے ساتھ۔ اب یہ جو زمین اور آسمان کی جو چیزیں تسبیح کر رہی ہیں، وہ کس طرح کر رہی ہیں، ان کی تسبیح کیا ہے، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ تسبیح کرتے ہیں، تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں گے کہ کس طرح کرتے ہیں، بول کے کرتے ہیں، ان کے کیا الفاظ ہے، وہ کیا ہے، تو اس میں ہمیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا بتایا گیا اس پر ایمان لانا، یہی تو پھر ایک ایمان والے کی پہچان ہے نا، سن لیا اور پھر اس کے اوپر ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں فرمایا ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، بے شک وہ نہایت بردبار اور خوب بخشنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، تو ٹھیک ہے، اللہ نے فرما دیا تو ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 2 میں، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہی، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مارتا ہے، وہوا، اور وہ، علی کل شیء، ہر شے پر، ہر چیز پر، قدیر، قدرت، خوب قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اسی کا حکم چلتا ہے، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ گھروں کے مالک ہوتے ہیں، کہ کوئی گاڑیوں کے مالک ہے، کسی کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، اس کے مالک ہوتے ہیں، لیکن یہ ملکیت اگر آپ دیکھیں تو وقتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، اور ان سے یہ چیز چھین لی جائے گی یا ختم ہو جائے گی، جب یہ مر جائیں گے تو یہ اس کے مالک نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اصل مالک ہے، صحیح حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ انسان کے پاس جو ملکیت ہے وقتی طور پر ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔
اور اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. جب چاہے وہ دی ہوئی چیز ہم سے چھین لے، اس میں برکت ڈال دے یا اسے برباد کر دے یا اس میں اور اضافہ کر دے. صرف اور صرف حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں سب اسی کا ہے. وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. اور یہ دو صفات ایسی ہیں کوئی اور چاہ کے بھی یہ کر ہی نہیں سکتا. کسی کو زندگی دینا یا کسی کو موت دینا، یہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی سے بیزار آ کے اپنی جان دینا چاہتے ہیں، بلڈنگ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، اتنی اونچی بلڈنگ سے، پھر بھی موت نہیں آتی، بچ جاتے ہیں. اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لیتے ہیں یا دوائیں کھا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی جب اللہ نے حیات دینی ہے تو موت اللہ کی طرف سے. انسان چاہے کتنی کوشش کیوں نہ کر لیں کہ اپنے آپ کو موت دے، وہ نہیں آتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کئی لوگوں پر پلانڈ کر کے، پلاننگ کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، جان لیوا حملہ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس سے بھی وہ بچ جاتے ہیں. تو کوئی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کہ کسی اور کو مار سکے. یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، اسی کے اختیار میں ہے کسی کو زندگی دینا اور کسی کو موت دینا. اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. چاہے سارے مل کے زور لگا لے، لیکن اگر اس میں اللہ کی مرضی نہ ہو، اگر اللہ نہ چاہے تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے. تو ساری قدرت ہر چیز پہ قادر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ہر چیز پر قادر ہے. کون سی؟ بیمار کرنے پر بھی قادر ہے، شفا دینے پر بھی قادر ہے. کسی کو اولاد نہ دے اس پر بھی قادر ہے، اور کسی کو 8-10 اولاد دے دے اس پر بھی قادر ہے. کسی کو رزق دے، کسی کو بیمار کرے، کسی کو کمزور کر دے، کسی کو عزتیں بخشے. ہر چیز پہ اب ذہن میں لے کر آئیں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ان سب پر قادر ہے. اس کی قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے، اور کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا اور فلاں چیز نہیں کی تو کیوں نہیں کی. اس سے کوئی نہیں سوال کر سکتا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 3، هو الاول، وہی اول بھی ہے، والآخر، اور آخر بھی. اول کس طرح؟ یعنی اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. اور آخر یہ یعنی جب کچھ نہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ تعالیٰ باقی رہے گا، اس کی ذات باقی رہے گی. سب چیز فنا ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، فرشتے بھی، انسان بھی، چرند پرند، زمین آسمان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے. وہ ظاہر ہے، ظاہر یعنی وہ غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور وہ باطن ہے، یعنی وہ چھپی ہوئی باتوں کو سب جانتا ہے. اور وہ خود بھی باطن ہے، وہ اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ چھپا ہوا ہے ذات کے اعتبار سے، اور اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ ہر کسی کو دیکھ سکتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں کتنی صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی ہے. ان صفات کے جاننے کے بعد کیا پھر بھی انسان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسی قدرتوں والے رب کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدہ کریں، کسی اور کے آگے اپنی حاجتیں مانگیں، کسی اور سے دعائیں کریں، کسی اور سے امید لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. کیا کوئی ایک ایسا انسان یا کوئی ایسے اولیاء اللہ ہے یا انبیاء اکرام ہیں، کیا وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں؟ وہ بھی ہر چیز پر قادر نہیں تھے. انسان ہیں، سب بے بس ہے. جتنی قدرتیں اللہ نے دی ہیں بس اتنی ہی ان کے پاس ہے، لیکن الٹیمیٹ پاور جو ساری قدرتوں کا مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ایسوں کے آگے کیوں جھکتے ہیں جو خبروں میں ہیں، جو بے بس پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ کسی کی سن سکتے ہیں نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں.
ان سے جا کر کیوں مانگتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو اس سے کیوں نہیں مانگ لیتے؟ وہ العزیز ہے، وہ الحکیم ہے، وہی تو زندگی دیتا ہے، وہی تو موت دیتا ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو ہمیں کتنا نہیں ایک حوصلہ ملنا چاہیے، ہمارا توکل کتنا نہیں بڑھ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس تو ایسا رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا ہمیں پھر کوئی چیز کا ڈر لگے گا؟ کوئی چیز سے ہم خوف کریں گے؟ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو تو کیا ہم بے حال ہو جائیں گے؟ ہمیں تو ایک حوصلہ ملتا ہے نا کہ نہیں، ہمارا رب تو ایسا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، جو ساری چیزوں کا مالک ہے، تو کیوں نہ ڈائریکٹ اس سے مانگے ہم؟ کیوں ہم لوگوں کے آگے جا کے جھکتے ہیں؟ کیوں اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ ہر کسی کی سن سکتا ہے، چاہے آپ کو جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانیاں آپ کی زندگی میں چل رہی ہیں، آپ اللہ سے مانگیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، آپ دل سے اس سے مانگیں اور آپ دیکھیں وہ ضرور عطا کرے گا۔ اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے، وہ الحکیم ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ جو زندگی میں میرے ساتھ مسئلے آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری عقل ہے، ہماری سوچ ہے، اور ہماری سوچ بہت ہی محدود اور بہت ہی کم ہے۔ ہماری کیا عقل، ہم خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ ہمیں جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، دکھنے میں لگتا ہے ہمارے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، بہت برا ہو رہا ہے، کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے، لیکن الحکیم جانتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری اور حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہماری دل میں اتار دے، آمین یا رب العالمین۔ شرک سے محفوظ رکھیں اور صرف اپنے رب پر توکل کریں، آمین یا رب۔ اور مسلم کی حدیث میں روایت کیا گیا ہے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے اور پھر یہ دعا پڑھتے۔ تو تھوڑی سی لمبی ضرور ہے دعا، لیکن اگر آپ اس کو روز دیکھ کر پڑھیں گے تو کچھ ہفتوں یا دنوں یا مہینوں میں دیکھیں آپ اس کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں اس کی فضیلت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہی یہ دعا برکتوں والی، فضیلتوں والی ہوں گی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کو پڑھا کرے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، آسمانوں اور زمین اور بزرگی والے عرش کے پروردگار، اے ہمارے پروردگار اور ہر شے کے پالنہار، دانے اور گٹلی کے پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، بس ہر برے کام کی برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں جس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور تو سب سے آخری ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو سب پر ظاہر ہے کہ تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو سب سے پوشیدہ ہے کہ تجھ سے زیادہ کوئی چیز مخفی نہیں۔ تو ہمارے قرض کو ادا فرما دے اور غربت اور فقیری سے بچا کر ہمیں غنی کر دے۔ تو اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور اس کو قرض کی ادائیگی کے لیے بھی یہ دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ضرور اس دعا کو پڑھا کریں، پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ ضرور یہ زبانی بھی یاد ہو جائے گا۔ تو سورۃ الحدید آیت نمبر 4 سے، هو الذی، وہی ہے جس نے، خلق، پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوی، پھر وہ مستوی ہو گیا، علی العرش، عرش پر۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب یہ جو 6 دنوں کی یہاں بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو زمین اور آسمان کو کن کہہ کر بھی پیدا کر سکتا تھا کہ جب کا جب زمین اور آسمان پیدا ہو جاتے، لیکن 6 دنوں میں بنانے کے پیچھے کیا حکمت ہے ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور جیسے ایمانیات کا بہت ہی اہم سوال ہے
جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، تو اگر کوئی یہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے۔ اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے بارے میں زیادہ سوال بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو عمل کی تو فکر نہیں ہوتی، لیکن ایسی باتیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اچھا پھر اگر عرش ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی اگر کرسی ہے تو وہ کرسی کس طرح دکھتی ہے، کیسی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو وہ کس طرح ہے۔ تو ایک ایمان والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتا دی ہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اپنے صفات کے لحاظ سے، اپنے علم کے لحاظ سے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ یعلم وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما جو چیز یلجو داخل ہوتی ہے، فی الارضی زمین میں، اور جو چیزیں بھی زمین میں داخل ہوتی ہے وہ اسے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون سی چیزیں ہیں جو زمین میں داخل ہوتی ہے، جیسے پانی کے قطرے ہیں، ان کی تعداد تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کتنے قطرے گرے، کتنے قطرے زمین کے اندر گئے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح کوئی اگر بیج ہے زمین میں ڈالا گیا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتی ہے، یعنی زمین سے جو چیزیں نکلتی ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ بھی اسے معلوم ہے۔ اور زمین سے کون کون سی چیزیں نکلتی ہیں، جیسے نباتات ہیں، فصلیں ہیں، پھل ہے اور درخت ہے، خوشبودار پھول ہے، تو جو چیزیں بھی زمین سے نکلتی ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، زمین میں کیا چیزیں داخل ہو رہی ہیں، زمین سے کون کون سی چیزیں کب نکل رہی ہیں، کون کون سی چیزیں نکل رہی ہیں، سب کا علم اس سے ہے۔ کون سا پتا کون سے درخت سے کس وقت کہاں گرا، اس کا تک علم ہے اللہ تعالیٰ کو، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اور وما ینزل، اور جو چیزیں ینزل اترتی ہیں، من السماء آسمان سے، وہ بھی جانتا ہے۔ کون سی چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، بارش ہے، برف ہے یا اولے ہے، اور اسی طرح تقدیریں ہیں انسانوں کی، اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر اترتے ہیں ان سب کو بھی وہ جانتا ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے، یعنی جو چیزیں اوپر کو چڑھتی ہیں اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے معلوم ہے۔ اور کون سی چیزیں اوپر چڑھتی ہیں، یعنی فرشتے ہیں، اور جو اعمال انسان کرتا ہے جو اوپر پہنچتے ہیں، یہ ساری چیزیں اوپر چڑھتی ہیں، تو اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور ایک حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں آسمان پہ چڑھ رہی ہیں یا آسمان سے جو اتر رہی ہیں، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے۔ وَهُوَ، اور وہ، مَعَکُمْ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا جہاں کہیں، کنتم تم ہو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے،
اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ تم پر نگہبان ہے، تمہارے اعمال پر گواہ ہے، خواہ تم جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو، چاہے تم زمین میں ہو یا سمندر میں ہو، چاہے رات میں ہے یا دن میں، چاہے گھروں میں ہو یا صحراؤں میں ہو یا جنگلوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ آیت جو لوگ گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے واقعی یہ آیت بہت ہی ڈرانے والی ہے۔ وہ تو ہر وقت ساتھ ہے، تو اب کہاں جا کر کریں گے گناہ یا غلط کام جہاں اللہ ساتھ نہ ہو، جہاں اللہ دیکھ نہیں رہا ہو؟ ایسی تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر انسان گناہوں سے باز آ جائے۔ اور دیکھیں انسان کا حال دیکھیں، اس کو لوگوں کا تو بڑا لحاظ ہے، ان سے شرماتا ہے، ان سے چھپ کے گناہ کرتا ہے کہ کہیں لوگ مجھے دیکھ نہ لیں۔ چار دیواری کے اندر، رات کے اندھیرے میں، بند دروازوں کے اندر ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں۔ لیکن اے انسان، تجھے یہ یاد نہیں رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تجھے لوگوں سے تو بڑی شرم آئی، تجھے اللہ سے حیا نہیں آئی؟ تجھے لوگوں کی نظر میں گرنے کی بڑی فکر تھی، تجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو تجھے اس کی فکر نہیں تھی؟ اے انسان، تو کتنا احسان فراموش ہے، اسی رب کا کھا کے اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ وہ رب جو دیکھ رہا ہے اس کا تجھے کوئی لحاظ نہیں ہے، تجھے اس سے کوئی شرم و حیا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ اس آیات کو ہمارے دل میں اتار دے۔ واقعی اس آیت پہ ہمارا پکا ایمان ہوگی، جہاں کہیں ہم ہوں ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر جب یہ احساس ہو جائے، جب یہ بات پر ایمان ہو، تو کیا انسان کوئی غلط کام کرے گا؟ جس طرح انسانوں کی نظر کا تو ہمیں احساس ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ان کے سامنے ان کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی غلط کام یا گناہ کا کام ان کے سامنے نہیں کرتے۔ تو مومن کو تو ہمیشہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا نا، تو پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، انسان خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے۔ کوئی آ کے روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ فلاں کام غلط ہے، اسے مت کرو۔ یہ احساس ہی اسے ہر گناہوں سے روک دیتا ہے۔ آیت نمبر 5، لہو اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہی، السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سب امور اسی کے طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں، زمین اور آسمان کی ساری بادشاہی اسی کی ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، وہی مالک ہے ان چیزوں کا، اور دنیا کا بھی مالک وہی ہے اور آخرت میں بھی وہی مالک ہے، اور دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی مخلوق میں جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا، وہ عادل ہے، اور ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، بلکہ اگر نیکی ایک ہو تو اس ایک نیکی پر 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازویں رکھیں گے تاکہ کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے، اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا، رائے کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اگر اتنا بھی کوئی عمل لے کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کافی ہے۔ تو کسی پہ نہیں ظلم کیا جائے گا، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ آیت نمبر 6، یولجو وہ داخل کرتا ہے اللیلہ رات کو فی النہاری دن میں، ویولج النہارا اور داخل کرتا ہے النہار دن کو فی اللیل رات میں، وہوا اور وہ علیم خوب جانتا ہے بذات الصدور راز سینوں کے۔ اور دن اور رات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی 2 نشانیاں ہیں۔ شاید ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں، جب سے دیکھ رہے ہیں رات اور دن کو، تو شاید ہمارے لیے یہ اتنی نئی بات نہیں لگتی، لیکن اگر اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، تو واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے۔
ایک رات جو بالکل اندھیری اور کالی رات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح پھر صبح روشن دن کی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ دن اور رات کو آگے پیچھے لاتا ہے۔ کبھی ایسے ہے کہ دن بہت لمبے ہیں اور رات بہت چھوٹی ہے، کہیں پہ رات بہت لمبی ہے تو دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے سردیوں کے موسم میں۔ اور اسی طرح مختلف موسمیں بھی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی بہار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور رات کا دن میں اور دن کا رات میں تبدیل ہونا اتنے غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم اس کو فیل بھی نہیں کرتے۔ اگر اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے نا، تو یہ مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سو رہے ہیں اور اس کمرے میں اندھیرا ہے، اور کوئی آ کر ایک دم سے جب روشنی جلا دیتا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت پر؟ کہتے ہیں کہ فوراً بتی بجھاؤ یا لائٹ بند کرو، میری آنکھیں چبھ رہی ہیں، اور ہم آنکھ نہیں کھول پاتے، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اندھیرے میں جو ایک دم سے روشنی جلتی ہے نا، تو وہ آنکھوں کو چبھتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے غیر محسوس طریقے سے وہ رات کے اندھیرے کو، رات کا جو رات کالی رات ہے اس کو ہٹا کر آہستہ آہستہ صبح کس طرح روشن اور کس طرح صبح نکل آتی ہے پھر۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی بات جو دل میں ہے، وہ سب باتوں کو جانتا ہے، جو جو باتیں سینوں میں ہیں، کیا خیالات آئے، کیا نیتیں ہیں، کیا خواہشات ہے، کون سی گندی باتیں ذہن میں یا سینوں میں آ رہی ہے، کون سی بیہودہ باتیں آ رہی ہیں، کون سی چیز کو لے کے کیا نیت ہے۔ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو بڑا ظاہر کر کے دکھائیں کہ میری نیت تو بہت اچھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اندر کے سینوں کے رازوں کو تک جانتا ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ 24 گھنٹے گزارتے ہیں، ہمارے دل میں جو چل رہا ہے، سینوں میں جو باتیں آ رہی ہیں، ساتھ بیٹھا شوہر اسے نہیں پتہ چلتا۔ بچے ہیں، بچے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے سینوں میں کیا باتیں آ رہی ہیں، یا ہمارے گھر والوں کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، کیا خیالات ان کے ذہنوں میں، ان کے سینوں میں آ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو چھوٹی سے چھوٹی سی بھی بات کیوں نہ ہو، ہر راز کی باتوں کو، ہر بات کو اللہ تعالیٰ جو سینوں میں اٹھتی ہے وہ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اب یہ آیت کو سمجھنے اور جاننے کے بعد ہمیں اپنے دلوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی غلط بات نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ لوگوں کے لیے جو ہم نفرتیں پال کے بیٹھے ہیں، بے شک ان کو جب بھی ملتے ہیں تو بڑا ہنس ہنس کے خوش ہو کے دکھاتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے لیے جل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کو نہیں جانتا۔ لوگوں کے سامنے بڑا ظاہر کر کے دکھاتے ہیں کہ میں تو بڑی آپ کی خیر خواہ ہوں، اور پیچھے سے انہی کی عزت کو اچھالنا، ان کے لیے برا سوچنا، ان کے لیے ان کو جب کوئی تکلیف پہنچے یا کچھ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس پہ خوشی محسوس کرنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سب کو ریئلی واقعی اپنے دلوں کی صفائی کے لیے بہت زیادہ کام کرنا ہے، تاکہ قیامت والے دن جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو، جب اللہ تعالیٰ دل دیکھے تو ہمارے دل بڑے صاف ہو۔ آیت نمبر 7، آمینو، تم ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس مال میں سے کہ جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، مستخلفین، جانشین، فیہ، اس میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، جیسے ایمان لانے کا حق ہے، کامل ایمان، مکمل ایمان، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، مرتے دم تک اس ایمان کے ساتھ وہ اس ایمان پر قائم رہے، زبانی ایمان نہیں، ایسا ایمان جو نظر بھی آئے عمل میں۔ پھر اکثریت کا حال یہ ہے آج، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو رب مانتے ہیں، اللہ کو خالق مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ کو تو مان لیا کہ اللہ رب ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ سود نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ،
غیبت نہ کرو، کسی کی ٹو نہ لگاؤ، کسی کو تانے نہ دو، نماز وقت پہ ادا کرو۔ کتنی نئی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کیا ہم واقعی مانتے ہیں؟ اللہ کو تو مان لیا لیکن اللہ کی نہیں مانتے، تو ہمیں کامل ایمان لانا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان سب پر ایمان لانا ہے، ان سب پر عمل کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہے۔ ہماری زندگی ویسی ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، سنت پر ہم چلیں، وہ احکامات مانیں۔ ایمان لانے کے بعد کس بات کی ترغیب دی گئی ہے؟ کیونکہ واقعی جس میں ایمان ہونا وہی انفاق کر سکتا ہے، وہی پھر خرچ کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مال میں سے خرچہ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا، یعنی یہ مال اس سے پہلے کسی دوسروں کے پاس تھا، آج یہ مال تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہاں تھا؟ کسی اور کے پاس تھا۔ تو یہ مال اب تمہارے پاس بھی نہیں رہے گا، یہ مال تم سے نکل کے تمہارے وارثوں کے پاس چلا جائے گا۔ کتنے لوگ جو ملینر ہیں یا جن کے پاس اتنی جائیدادیں ہیں، اتنا مال تھا، سب مرنے کے بعد ساتھ تو کوئی نہیں لے گئے، پیچھے وارثوں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اگر یہ مال کو انسان واقعی اللہ کی رضا میں لگاتا ہے، اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، تو اس کے لیے تو واقعی پھر یہ مال بہت ہی اچھا ہوا۔ اگر یہ مال وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں لگاتا، اللہ کے راستے میں نہیں لگاتا، تو پھر اس کا حساب اس سے لیا جائے گا، اور مرنے کے بعد یہ مال پھر وارثوں کا ہو جائے گا۔ اگر یہ وارث مرنے کے بعد اس کے مال کو اچھے راستے میں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ پھر تم سے زیادہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تمہارا مال، تم تو مر گئے، وارثوں کے پاس تم نے اپنا مال چھوڑ دیا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور تم سے زیادہ وہ سعادت حاصل کر سکتے۔ لیکن اگر وہی مال، تمہارا مال اگر انہوں نے نافرمانی میں خرچ کیا، گناہ کے کاموں میں خرچ کیا، تمہارے وارث پیچھے اس کو غلط کاموں میں لگائے، تو تم نے ان کو گناہ کے کاموں میں، ان کو برے کاموں میں تمہارے مال سے تم نے ان کی مدد کی۔ اور انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، واقعی انسان کو یہ رہتا ہے کہ میرے خون پسینے کی کمائی، میری کمائی، میرا مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، حالانکہ تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا پی کر فنا کر دیا، دوسرا وہ ہے جسے پہن کر بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دوسرے لوگوں کے حصے میں آئے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو انسان کے لیے مال سے کیا فائدہ ہے؟ وہ اپنے مال سے کھا پی کر اس کو ہضم کر لیتا ہے اور غلاظت بن کے نکل جاتا ہے، یا اسے اچھے کپڑے لے کر خرید کے پہن لیتا ہے جو بوسیدہ پرانے ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے اور اس کے لیے وہ ذخیرہ بن جاتا ہے۔ باقی اس کا مال کہاں ہے؟ وہ تو مر جائے گا، پیچھے چھوڑ جائے گا، کسی اور کا ہو جائے گا، وارثوں کا ہو جائے گا یہ مال۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ انفاق خرچ کرو۔ تو کیا خرچ کرنا ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ مال کی شکل میں ہو، اپنی زندگی لگائیں اللہ کے راستے میں، اپنی اولاد کو لگائیں، اولاد کو خرچ کریں، مال کو خرچ کریں، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنی طاقت کو، اپنے ہنر کو۔ ہر کوئی دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ ورنہ جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہے اسے لے کر اللہ سے اور دور ہو جانا، اللہ کی رضا میں اس کو نہیں لگانا، یہ تو بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اسے خرچ کرنا ہے۔ تو اس پہ کیا فرمایا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، پھر جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے مال خرچ کیا تو ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انشاءاللہ آج سے ہم سب ضرور کوشش کریں گے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے اسے ہم اللہ کی رضا میں لگائیں گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 8 سے، وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں،
لا تؤمنون کہ نہیں تم ایمان لاتے باللہ اللہ پر۔ ان سے سوال کیا گیا ہے کیا ہو گیا ہے تمہیں، ایک ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ کیوں نہیں تم ایمان لاتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نشانیاں تم نے دیکھی، قرآن کا پیغام تم نے سنا، تمہارے بیچ میں اللہ کے رسول ہے، پھر بھی تم کیوں نہیں ایمان لاتے۔ والرسول جبکہ رسول یدعوکم تمہیں بلاتا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تمہیں آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ رسول تمہیں بلا رہا ہے لتؤمنوا تاکہ تم ایمان لاؤ بربکم اپنے رب پر۔ وقد اور تحقیق اخذا وہ لے چکا ہے میثاقکم پختہ وعدہ تم سے، ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جب رسول تمہارے پاس موجود ہے، تمہیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، پھر تم کو کون سی وہ چیز ہے جو ایمان سے روکتی ہے؟ اور یقیناً وہ تم سے ایک پختہ وعدہ بھی لے چکا ہے۔ یعنی یہاں پر اس کی تفسیر میں دو رائے آئی ہے، ایک وہ وعدہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے لیا کرتے تھے، جب وہ ایمان لے آتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیعت لیتے تھے کہ خوشی اور ناخوشی ہر حالات میں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اور دوسری رائے یہ ہے جو امام ابن جریر کے نزدیک، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وعدہ ہے، وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب انہیں آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا تھا۔ تو جب ہم روحوں کی شکل میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی سب انسانوں سے سب سے ایک وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کو کہتے ہیں عہد الست۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو ایک وہ وعدہ، پختہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے آئے ہیں، عہد الست، یا پھر دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بیعت صحابہ اکرام نے لی تھی کہ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ آیت نمبر 9، هو الذی، وہ اللہ وہی ہے جو ینزل نازل کرتا ہے علی عبدہ اپنے بندے پر آیات بینات، آیاتیں واضح آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر۔ کون سی آیتیں؟ قرآن کی آیتیں جو بہت ہی کلیئر ہے، ہر چیز کو واضح کر کے دکھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، اور اس کا مقصد کا کیا ہے؟ لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکالے، من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، اجالوں کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ کون سے اندھیرے؟ یعنی جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، ان اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنی، نور میں لے کر آئے۔ کون سی روشنی؟ ہدایت کی روشنی، یقین اور ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے۔ تو قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے جو ہر چیز کلیئر کر کے دکھاتی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس روشنی ہو تو وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، وہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ کبھی گرے گا نہیں، کیونکہ اس کو ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہے۔ تو قرآن ایک ایسا نور ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں ہم روشنی ملے، نور ملے، تو ہمیں یہ قرآن سے ہی مل سکتا ہے۔ قرآن ہمیں ہر چیز کلیئر کر کے دکھائے گا، کہیں بھی پھر ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے، کہیں بھی ہم گریں گے یا پھسلیں گے نہیں، کیونکہ جس کے پاس روشنی ہو نا، روشنی میں ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے۔ ایک انسان اندھیروں میں چل رہا ہے، اس کو نہیں پتا سامنے کیا اس کے سامنے ڈینجر ہے، کیا اس کے سامنے کوئی جانور ہے جو اس کو کاٹ کھا سکتا ہے، کہاں گڈھا پڑا ہے کہ وہ گر جائے گا، اندھیرے میں اس کو کچھ نہیں پتا چلتا۔ تو جس کے پاس قرآن کا نور نہیں ہے وہ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں کہ کبھی کہیں گر جاتے ہیں، کبھی کہیں گر جاتے ہیں، کبھی بدعات میں پڑ جاتے ہیں، کہیں شرک میں پڑ جاتے ہیں، کہیں اور خرافات میں پڑ جاتے ہیں۔
تو قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، اور یہ ہم سب کو کوشش کرنا ہے کہ یہ نور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے آخری سانس تک ہی ہمارے ساتھ رہے۔ قرآن واقعی زندگی بدل دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، بِكُمْ تم پر، لَرَؤُوفٌ الرحیم، البتہ رؤوف نہایت شفیق، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، رافت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں یعنی جب کوئی اتنی محبت کسی سے ہوتی ہے تو چاہتا ہے کہ اس انسان کو اب کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی عذاب نہ ملے، ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتا رہا تاکہ ہمیں ہدایت کا راستہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ اسے تھام کر ہم سیدھے راستے پہ چلے، کوئی ہمیں تکلیف نہ پہنچے، کوئی ہم گناہ کا کام نہ کرے، کوئی ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کوئی عذاب ملے، کوئی تکلیف پہنچے۔ وہ بہت ہی شفقت کرنے والا ہے، وہ بہت ہی نرمی کرنے والا ہے، اور وہ رحیم ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی رحمتوں میں آ جائیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے تو ہمیں اپنا تعلق قرآن سے زیادہ جوڑنا چاہیے۔ جب قرآن پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے دل بھی نرم ہوں گے، ہمیں صبر کرنا آئے گا، ہمیں مشکلات سے کس طرح لڑنا ہے، کس طرح ثابت قدم رہنا ہے، یہ سب تعلیمات تو ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہمیں کوئی عذاب نہ ملے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انتظامات ہمارے لیے کیے ہیں، لیکن ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھیں اور اپنے آپ کو آنے والے ایک بہت بڑی مصیبت، ایک بہت بڑی بلا سے ہم بچا سکیں۔ آیت نمبر 10، وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تمہیں۔ اب یہاں بھی ایک ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ کیا بات ہے، کیا رکاوٹ ہے، کیا مشکل ہے۔ اللہ تنفقوا، کہ نہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے، کیوں نہیں تم انفاق کرتے اللہ کے راستے میں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اللہ ہی کے لیے ہے میراث سماوات، آسمانوں اور زمین کی۔ تم اللہ تعالیٰ کو اللہ کا دیا ہوا مال ہی اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرنا چاہتے۔ یاد رکھو کہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں زمین اور آسمان کی، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تو میراث ہے۔ میراث اس چیز کو کہتے ہیں نا، جو انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی جتنی بھی مال ہے یا جائیداد ہے تو اس کے وارثوں کو مل جاتی ہے۔ تو ایک مرتا ہے، میراث دوسرے تک پہنچ جاتی ہے، پھر وہ مرتا ہے تو اس کی میراث تیسرے تک پہنچ جاتی ہے، آخر میں ایک دن سب مر جاتے ہیں۔ یہ سب زمین اور آسمان کی میراث صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ مال خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب ہے کہ کیوں نہیں تم مال خرچ کرتے، کچھ تو خرچ کرو، انفاق کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ مال ہے تو مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جوانی ہے، صحت ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، علم ہے، اولاد ہے، ان سب کو خرچ کرو، انفاق کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اور انفاق کی فضیلت ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے، قرآن کی ایک آیت میں ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو تاکہ میں جا کر صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو ایک مرنے والا انسان بھی یہ نہیں تمنا کرتا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں جا کر عمرہ کر آؤں یا حج کر آؤں یا 2 رکعت نماز پڑھاؤں یا کچھ اور۔ وہ کیا تمنا کرے گا کہ مجھے مہلت دے دو، میں جا کے صدقہ کر آؤں تھوڑا سا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے وہی چیز ہم اللہ کے راستے میں دینے سے پتہ نہیں کیوں پیچھے ہٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو دور کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب۔
لا یستوی نہیں برابر منکم تم میں سے من انفقا وہ جس نے خرچ کیا من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے وقاتلا اور لڑائی کی اور جہاد کیا. یہاں پر ان صحابہ اکرام کے بارے میں ذکر آیا ہے جو فتح مکہ سے پہلے، اور دوسری تفسیر میں دوسری رائے یہ بھی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں. تو یا فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے جو صحابہ اکرام نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور جہاد کیے وہ برابر نہیں ہیں کس سے، اور ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اولئک اعظم درجہ، یہ لوگ زیادہ عظیم ہیں درجے میں. کس سے؟ من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے انفقوا خرچ کیا من بعد اس کے بعد وقاتلوا اور لڑائی کی. اس کے بعد فتح مکہ کے بعد یا صلح حدیبیہ کے بعد جتنے بھی لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا اور انہوں نے جہاد بھی کیا، لیکن یہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے ان صحابوں کے درجے تک. کیوں؟ حالانکہ یہ بھی صحابہ اکرام ہیں، وہ بھی صحابہ اکرام تھے. کیونکہ جو فتح مکہ سے پہلے والا دور تھا وہ دور اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مسلمان بہت کمزور تھے اس وقت پر، ان کی مالی حالات بھی اتنی صحیح نہیں تھی، اور ایسے حالات میں خرچ کرنا اور اپنے آپ کو اپنی زندگی لگا دینا، اپنی جہاد کے لیے نکلنا، یہ دونوں کام یعنی بہت ہی بڑے مشکل کام تھے اور یہ آسان نہیں تھا. لیکن فتح مکہ کے بعد آپ دیکھیں کہ حالات بہت درست ہو گئے تھے، مسلمان قوت یعنی میں زیادہ ہو گئے تھے، اسلام اسٹیبلش ہو گیا تھا اور مالی حالات بھی کافی اچھی ہو گئی تھی. اور فتح مکہ کے بعد تو بہت سارے لوگ یعنی تعداد میں آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے. تو بعد میں تو ایمان لانا، خرچ کرنا، جہاد کرنا اتنا ٹف نہیں تھا جتنا پہلے تھا. تو پہلے صحابہ اکرام کے لیے، ان کے لیے تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعظم درجہ، زیادہ عظیم درجہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ نے الحسنہ، اور ہر ایک سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حسنہ یعنی جنت کا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اچھی جزا کا وعدہ کیا ہے. یعنی جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے تھے اور جو فتح مکہ کے بعد بھی خرچ کیے ہیں، دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. کسی کے اجر میں اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. لیکن وہ صحابہ فتح مکہ سے پہلے ان کا مقام تو بہت بلند ہے، ان کی کوششیں، انہوں نے جو قربانیاں دی ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان کچھ گفتگو بھی، جھگڑا ہو گیا. تو خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم ان دنوں کی وجہ سے ہم پر فخر کرتے ہو جن میں تم نے ہم سے سبقت یعنی لے لی تھی. یعنی وہ کہتے تھے کہ تم ان دنوں کی نیکی کی وجہ سے ہم پہ فخر کرتے ہو، بڑائی جتاتے ہو. تو یہ بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے مانند بھی سونا خرچ کرو تو تم ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی جو صحابہ اکرام فتح مکہ یا فتح مکہ سے پہلے یا حدیبیہ سے پہلے جو انہوں نے انفاق کیا، جہاد کیا، ان کی برابری نہیں کر سکتے. اگر یہ احد پہاڑ جتنا بھی اگر یہ لوگ سونا خرچ کریں گے نا تو ان کے اعمال تک نہیں پہنچ سکتے. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ ان میں سے کسی کے ایک یا نصف مد خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اور مد ایک میجرمنٹ ہے، ایک پیمانہ ہے جس سے ناپا تولا جاتا ہے، اور یہ تقریباً 2.5 سیر کے برابر ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو 3 ہینڈفلس کہہ لیں. تو اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر لے
اور صحابہ اکرام کے 3 ہینڈ فل یا 1 یا نصف مد ہے، اس کے اجر و ثواب تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، خوب واقف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کا حال، اسے معلوم ہے پہلے جو خرچ کرتے تھے، جنہوں نے جہاد کیا، ان کا کیا مقصد تھا، کیا اخلاص تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح انہوں نے سختی میں، مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق بھی کیا اور جہاد کے لیے بھی نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ تو سب کے ساتھ کیا ہے کہ جنت سب کو ملے گی، لیکن جنت میں بھی درجات ہے، لیولز ہے، ہر کوئی ایک لیول پر نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام میں بھی سب ایک لیول پر نہیں ہیں، ان میں بھی کسی کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درجات میں بھی فرق ہے۔ اس کو آپ اس حدیث سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، اور آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، تارے دیکھ رہے ہیں، تو پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کسی کی نیکی اتنی بھی ہوں گی جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہے۔ تو انہیں فوراً اپنی والد کا خیال آیا اور پوچھا، پھر میرے باپ کی، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، ابو بکر کی وہ ایک رات کی نیکی جو اس نے میرے ساتھ غار سور میں گزاری تھی، عمر کی عمر بھر کی نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ صرف ایک رات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری عمر کی نیکیوں سے، جتنی انہوں نے کی تھی، اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو دیکھیں صحابہ اکرام میں بھی فرق، دیکھیں جس طرح کوششوں میں فرق ہے، جس طرح عمل میں فرق ہے، اسی طرح درجات میں بھی فرق ہے۔ ایک شخص مشکل حالات میں آگے بڑھتا ہے، اپنے دل و جان سے اللہ کے خوشنودی کے لیے ہر چیز لگا دیتا ہے، تو اس کے لیے تو بہت بڑے درجے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس آیات سے سیکھنا چاہیے، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کیونکہ اللہ نے بار بار کہا ہے کہ کیوں نہیں تم خرچ کرتے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے قرض حسنہ کے بارے میں۔ شاید یہ سننے کے بعد آپ سب کا شوق بڑھے کہ اللہ کے راستے میں کس طرح ہم نے انفاق کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے ہم نے، اور مشکل حالات میں چھوڑ نہیں دینا دین کو، مشکل حالات میں اور ثابت قدم رہنا ہے۔ مشکل حالات ہو سکتا ہے کمیونٹی کی طرف سے ملے، معاشرے میں ہو، گھر میں مشکل حالات ہو کہ دین پہ چلنا مشکل ہے، دین کے کام کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی جب اس وقت پہ ہم ثابت قدم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، پھر بھی ہم اللہ کے لیے اپنی جان بھی لگا رہے ہیں، مال بھی لگا رہے ہیں، وقت بھی لگا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں یہ ایک موقع ہے نا، اس سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس آیت میں ہی دیکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کیوں ان کو اتنا بڑا درجہ ہے، کیونکہ اور وہ صحابہ اکرام جو فتح مکہ سے پہلے انفاق کیے اور جہاد کرے، ان کا کیوں بڑا درجہ ہے؟ کیونکہ وہ بہت ٹف سچویشنز تھیں، بہت مشکل حالات تھے، ان مشکل حالات میں وہ آگے آئے دین کے لیے، تو اسی لیے ان کے زیادہ درجات ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی لائف میں دیکھنا ہے، ایک سبق ہم نے سیکھنا ہے اس آیت سے کہ اگر ہماری لائف میں دین میں چلنا مشکل ہو رہا ہے، گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہے یا کہیں اور سے کوئی پریشر آ رہا ہے، تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ہم نے اپنا دل و جان سے دین کی خدمت کرنا ہے، اللہ کے راستے میں ہر چیز لگانا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں درجے بھی بلند فرماتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 11 سے، من ذا الذی، کون ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، پھر وہ بڑھا دے اسے، لہو، اس کے لیے، ولہو، اور اس کے لیے، اجر کریم، عمدہ اجر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ حالانکہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے یا ہمارے پاس ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے قرض کہا ہے،
اور جیسے قرض کی بات ہے، اگر کوئی انسان ہم سے کوئی چیز لیتا ہے قرض کے طور پہ، یا ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں قرض کے طور پہ، تو قرض کا نام سن کر ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ یہ بات کہ جو چیز دے رہے ہیں قرض کے طور پہ وہ واپس ہمیں ایک دن مل جائے گی، وہ لوگ واپس لوٹا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر قرض حسنہ کہا۔ اللہ تعالیٰ کو قرض کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دیں؟ حالانکہ سب چیز اسی کی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ جب ہم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اپنے ذمے، اللہ تعالیٰ نے اسے قرض کہا، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور اسے لوٹا دے گا، اور اس کے لیے اجر کریم ہے، عمدہ اجر ہے، اور دوسرا فیضاعفہ، پھر وہ بڑھا دے گا اسے۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، مال لگائے گا، یا جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اگر وہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کو قرض دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان پکا ہو۔ ایک چھوٹا بچہ بھی جب اس کی ماں اس سے کوئی چیز لیتی ہے تو چھوٹا بچہ اپنی ماں کو وہ چیز لوٹا دیتا ہے، چاہے وہ کینڈی ہو یا کوئی چھوٹا سا کھلونا ہو۔ جب ماں کہتی کہ بیٹا مجھے دے دو، تو وہ چھوٹا بچہ اس سے اتنی محبت رکھنے کے باوجود بھی وہ چیز ماں کو دے دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اس کی ماں پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے پھر یہ واپس دے دے گی۔ ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں پر اتنا بھروسہ ہے کوئی چیز دیتے ہوئے کہ وہ واپس مجھے مل جائے گی، لیکن ہمیں کیوں نہیں یہ بھروسہ اور توکل ہے؟ ہمارا ایمان کیوں اتنا لڑکھڑاتا ہے جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ ہمیں دینا ہو؟ تو کیا واقعی ہمیں یہ پکا یقین ہوتا ہے کہ میں جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں یہ واپس مجھے اللہ لوٹا دے گا، اس میں اور اضافہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، یہ تو اس کا فضل و احسان ہے، اسی کی دی ہوئی چیز اسی کے لیے ہم اس رضا میں لگاتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اجر بھی عطا فرما رہا ہے۔ اور جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، قرض حسنہ دیں گے، تو وہ حلال رزق سے ہو، حلال مال سے ہو، اچھے مال سے صدقہ دیں، اور صدقہ جتنا ہو سکے اسے چھپا کر دینا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ترغیب دی گئی کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دیں؟ تو ہم بھی چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم کچھ نہ کچھ تو نکالیں نا۔ وقت ہے، وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اضافہ فرمائے گا، وقت میں برکت آئے گی۔ اگر مال ہے اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرمائے گا، مال میں برکت آئے گی۔ ذہن لگاتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ کوئی اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں جسمانی قوت لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتا ہے، اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے۔ اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھیں، جب کوئی بھی آیت نازل ہوتی تو واقعی وہ اس کی طرف نہ لپکتے تھے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ جیسے ہم نے پچھلی بھی اپنے سبق میں دیکھا نا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لن تنالوا البر کی جب آیت نازل ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اب جب یہ آیت اتری تھی تو اس وقت پر ابو دہدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اے ابو دہدہ۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ آگے کریں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے دیا۔ اور ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے، اور اسی باغ میں ان کے بیوی بچے بھی رہا کرتے تھے۔ اور یہ واپس آئے اور باہر ہی کھڑے رہ کر باغ کے آواز لگائی، اور ان کی بیوی نے کہا لبیک۔ تو انہوں نے کہا کہ تم باغ سے باہر آ جاؤ، یہ میں نے اپنے رب کو قرض دے دیا ہے۔ اور بیوی بھی دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح
کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، اب ہم کہاں رہیں گے، بچوں کا کیا ہوگا۔ اور دہدہ نے کیا جواب دیا، اپنے شوہر سے کہا کہ آپ نے تو بڑا ہی نفع بخش سودا کیا ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام کی تو یہ عمل ہوتا تھا، جب بھی کوئی آیت اترتی اس میں کوئی عمل والی بات ہوتی تو فوراً وہ کر گزرتے۔ اب آج ہمارے سامنے بھی یہ آیت آئی ہے کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے۔ اب آپ بتائیں ہم میں سے کتنے آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر کچھ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے۔ ہمارے لیے تو قرآن کی آیتیں سننے کی حد تک ہے، سن لیں گے اور اس کے بعد بہت کم ایسے اللہ کے بندے ہیں جو آگے بڑھ کے واقعی آج میں نے یہ آیت سنی ہے، اللہ قرض چاہتا ہے مجھ سے تو میں کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس سے نکال کر دوں۔ ابھی پچھلی آیتوں میں جو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا، تو کسی نے مجھے میسیج کر کے بتایا جب انہوں نے یہ آیتوں کی تفسیر سنی تو فوراً وہ اٹھی اسی وقت پر اور اپنے سونے کی 2 چوڑیاں فوراً نکال کے اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے یہ آیتیں سنی ہیں، کچھ نہ کچھ تو اللہ کے راستے میں ہم نکالیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کا نہیں رکھتا، واپس اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے عطا فرماتا ہے، لیکن ہمیں وہ بھروسہ، وہ یقین، وہ توکل نہیں ہے۔ ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ اگر دے دیں گے تو کیا ہوگا، کل اگر ہمیں کوئی پیسوں کی ضرورت پڑی تو ہم کہاں جائیں گے۔ ہم پیسوں کو بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ آیت نمبر 12 میں دیکھیں گے مومنوں کو روز قیامت اعمال کے مطابق نور ملے گا۔ یوما، اس دن، ترا، آپ دیکھیں گے، المؤمنین، ایمان والوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والیوں کو، یسعی، دوڑتا ہوگا، نورہم، ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے، وبایمانہم، ان کے دائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے والے مومنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، اور وہ نور ان کے اعمال کے مطابق ہوگا، یعنی ہر کسی کو الگ الگ نور دیا جائے گا۔ اور اس کا نور کس طرح ہوگا؟ کسی کے نور تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نور دیں گے جتنا پہاڑ کی طرح ہوگا، اور کسی کو کھجور کے درخت کی طرح نور ملے گا، یعنی اتنا بڑا، اور کچھ کو کھڑے ہوئے آدمی کی طرح، یعنی ایک آدمی 5 یا 6 فٹ کی طرح ہوتا ہے تو اتنا نور اسے دیا جائے گا۔ اور سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کے انگوٹھے میں نور ہوگا، یعنی انگوٹھے کے جتنا، انگوٹھے پہ ہی نور ہوگا اس کا، اور وہ بھی کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ یعنی دنیا میں بھی وہ اسی طرح تھے نا، کبھی چلتے دین پر، کبھی رک جاتے، کبھی آگے بڑھتے، کبھی رک جاتے۔ تو اسی طرح کا نور انہیں وہاں بھی ملا، انگوٹھے پر چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا، بس جو کبھی جلے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ اور یہاں ہم دنیا میں نور دیکھتے ہیں، کبھی بلب سے آ رہا ہے، کبھی ٹیوب لائٹ سے آ رہا ہے یا ٹارچ لائٹ سے، لیکن دیکھیں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا نور عطا فرمائے گا، پہاڑ کی طرح ہوگا یا کھجور کے درخت کی طرح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما۔ اور قیامت والے دن ہر شخص کو نور دیا جائے گا، ہر ایمان والے کو، مسلمان کو نور دیا جائے گا۔ کافر تو پیچھے رہ گئے ہیں، اب بچے کون؟ یہ لوگ، تو انہیں نور دیا جائے گا۔ جب وہ پل صراط پر پہنچیں گے تو منافقوں کا نور وہاں پہ بجھ جائے گا، اور جب مومن یہ دیکھیں گے کہ ان کو نور دیا گیا تھا اور ان کا نور اب بجھ گیا ہے تو مومن تو ڈرنے لگیں گے، انہیں تو خوف آئے گا، اور وہ بھی ڈریں گے کہ کہیں ہمارا نور نہ منافقوں کی طرح بجھ جائے، اور وہ دعائیں کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہمارے اس نور کو تو پورا کر دے۔ تو ایمان والوں کا نور کس طرح دوڑے گا؟ آگے آگے اور ان کے دائیں طرف بھی۔ آگے آگے جو نور دوڑ رہا ہے یہ ایمان کا نور ہے، اور جو دائیں طرف ہے وہ ان کے نیک اعمال کا نور ہے۔ تو یہ اپنے نور میں اس پل صراط کو کراس کریں گے، اور پل صراط کیسی جگہ ہے؟ جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہوگی، اور پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے، یہ جہنم کے اوپر ہے، اور لوگ اس کو کراس کریں گے، اور یہاں پر گپ ایک دم اتنا زیادہ اندھیرا ہے، ذری روشنی نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ اعمال کے مطابق نور دے گا۔ اب اس نور میں کوئی دوڑ رہے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے کہ کوئی تو اس نور میں پلک جھپکنے میں گزر جائے گا، یعنی اتنی تیزی سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین یا رب۔ اور کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، اور کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، تو کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی طرح تیز یعنی تیزی سے گزرے گا، اور کوئی تیز گھوڑے کی رفتار کی طرح، اور کوئی تیز آدمی کی چال سے گزرے گا، حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں میں ہوگا وہ گھٹنوں کے بل، چہرے کے بل، ہاتھ پاؤں مارتے گزرے گا وہاں سے۔ اس کا لائٹ دیکھیں، اس کا نور کتنا تھوڑا ہے، اس کی وجہ سے وہ گھٹنوں کے بل، چہروں کے بل گر گر کے جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ کھینچ لیے جائیں گے، کیونکہ پلصراط پر کنڈے لگے ہیں، ہکس لگے ہوئے ہیں، تو وہ ہکس اسے کھینچیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ لٹکا دیے جائیں گے، اور کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، اور آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی، وہ بیچارہ اسی طرح گرتا پڑتا لٹکتا صراط پر چلتا رہے گا، حتیٰ کہ صراط کو پار کر لے گا، اس پل کو پار کر لے گا۔ جب یہ پل پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا۔ اس نے مجھے آگ سے نجات دلا دی، حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، یعنی اس میں گرنے ہی والا تھا، لیکن اللہ نے اپنے احسان کر کے اس کو بچا لیا۔ اور پلصراط کی دائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے۔ جس نے خطا رحمی کی ہوگی، یعنی رشتہ داریاں توڑی ہوں گی یا امانت میں خیانت کی ہوگی، تو اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ تو ہمیں رشتہ داریوں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ رشتہ داریاں توڑنے والے نہ بنے، ورنہ پلصراط پر انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اور وہیں پر پلصراط کے پاس کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، کہیں گے ربی سلم ربی سلم، یا اللہ انہیں بچانا، یا اللہ انہیں بچانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتنی فکر تھی، جب آپ دنیا میں تھے تب بھی اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، اور پلصراط پر بھی کھڑے رہ کے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے کہ یا اللہ انہیں بچا لینا۔ وہ نبی جو ہماری اتنی فکر کرتا ہے، اور ہم اس نبی کے طریقے پہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمیں کسی اور کے طریقے اچھے لگتے ہیں، کرسچنز کے طریقے ہیں یا مشرکین کے طریقے ہیں، ان کے طریقوں پہ چلنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ وہ نبی جو دین ہمیں سکھائے ہیں اس پہ چلنا ہمیں اتنا بڑا بوجھ اور مشکل کام لگتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے لیے دعائیں کریں گے، اور ہمیں خود بھی اپنے لیے دعا کرنا ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کو خوشخبری دی جائے گی، بشراکم الیوم، خوشخبری ہے تمہیں آج۔ فرشتے کہیں گے مبارکباد ہو، خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنات، ایسی جنت کے، ایسے باغات کی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، ایک تو فرشتے ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جنت میں چلے جاؤ، ایسی جنت جس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا میں جتنی بھی کامیابی ہم نے حاصل کی ہے وہ وقتی طور پر ہے، یہیں پہ ختم ہو جانی ہے۔ اصل کامیابی ایمان کی کامیابی ہے۔ اگر پلصراط کو کراس کر کے جنت میں داخل ہو گئے تو یہ ہے اصل کامیابی۔ اس کامیابی کے لیے ہم نے کوشش کرنا ہے، اور یہ ایمان اور عمل صالح سے ہی ہو سکتا ہے۔ پکا ایمان لانا ہے اور پھر عمل صالح بھی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد منافقوں کے حال کا ذکر ہے کہ منافقوں کا کیا بنے گا۔ مومن کے لیے تو خوشخبری ہے، وہ جنتوں میں داخل ہو گئے۔ یوم یقول المنافقون، اس دن کہیں گے منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے انظرونا، تم انتظار کرو ہمارا، تھوڑا رکو، تھوڑا انتظار کرو ہمارا، نقتبس من نورکم، ہم بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے، تھوڑا سا ہمیں بھی نور دے دو تاکہ ہم اس
صراط کو کراس کر سکیں، تھوڑا ہم بھی فائدہ اٹھا لیں، اپنے نور میں سے تھوڑا سا تو نور ہمیں دے دو۔ وہ التجا کریں گے، وہ فریادیں کریں گے، بے بسی ان کی سمجھ سکتے ہیں کہ گپ اندھیرا ہے، کوئی اور راستہ نہیں، نیچے جہنم ہے، ذرا سا بھی پھسلے تو نیچے جہنم میں جا کے گریں گے، اور نور بالکل نہیں ہے۔ وہ مانگ رہے ہیں، نور کی فریادیں کریں کہ تھوڑا سا تو ہمیں دے دو اپنی روشنی میں سے۔ قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا تم لوٹ جاؤ۔ یا تو یہ مومن لوگ کہیں گے کہ تم جاؤ، پیچھے لوٹ جاؤ، جہاں سے ہم نور لے کر آئے ہیں نا، تم بھی جاؤ وہاں سے جا کے نور تلاش کرو۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، پھر تلاش کرو نور، جاؤ وہاں پر۔ یا پھر دنیا میں جاؤ، نور لانے کی جگہ، نور کمانے کی جگہ دنیا تھی، تو جاؤ دنیا میں، وہاں سے جا کے نور کما کر لے کر آؤ۔ اب دنیا تو فنا ہو چکی، دنیا تو ختم ہو گئی، تو اب کہاں سے نور حاصل کریں گے؟ دنیا میں تو بس بیکار کے کاموں میں، دنیا میں الجھے رہے، اب اس کا مذاق یہاں اڑاتے رہے، اب وہ وہاں بھگتنا پڑے گا۔ تو وہ نور کے لیے ترسیں گے، فریادیں کریں گے کہ تھوڑا سا رکو، تھوڑا سا ہمیں دے دو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ فَضُرِبَتْ، تب حائل کر دی جائے گی، بینہم، ان کے درمیان، بسورٍ، ایک دیوار، دونوں کے درمیان، یعنی منافقوں اور مومنوں کے درمیان میں ایک دیوار آ جائے گی۔ اور وہ دیوار کیسی ہوگی؟ لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہوگا، اور وہ دروازہ کس طرح ہوگا؟ باطنہ فیہ الرحمہ، جو اس کے اندر ہے اس میں رحمت ہے، اس دروازے کے اندر رحمت ہے، رحمت یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں اس دروازے کے اندر۔ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کی باہر کی طرف عذاب ہے، یعنی جہنم ہے، دوزخ ہے۔ تو اب منافقین یہاں پر ہوں گے، دروازے کے اس طرف ہوں گے، اور مومن پل صراط کو کراس کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے نیکسٹ لیسن میں ہمارے کہ منافق یہ بھی تو نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، یہ بھی بھاگ بھاگ کے نیک کام کرتے تھے، انہیں بھی نور دیا گیا تھا، تو کیا ان کے ایسے اعمال تھے، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے انہیں پھر یعنی ایک دیوار حائل کر دی گئی، جہنم میں، دوزخ میں ان کو داخل کر دیا گیا، اس کی وجوہات نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچائے، اللہ تعالیٰ منافقت سے بچائے، آمین یا رب۔ اب جیسے آج کی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ ہر انسان کو نور کی ضرورت ہوگی وہاں پل صراط کو کراس کرنے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نور دے گا۔ تو اب ہم دیکھیں گے وہ کون سے اعمال ہیں جو نور بن جائیں گے قیامت والے دن۔ ایک تو ایمان، پکا ایمان ہو، اور عمل صالح، جتنے بھی نیک عمل ہوں گے وہ بھی نور بن جائیں گے اس دن۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ بھی نور بن کر آئیں گی۔ قرآن بھی نور ہے، اس کے ساتھ تعلق زیادہ اپنا جوڑنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، تو یہ بھی نور بن کر آئیں گی۔ اسی طرح طبرانی کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کو اس طرح پڑھا جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوگی۔ تو سورہ کہف پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نور عطا فرمائیں گے۔ اور خاص طور پہ یہ حدیث میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گی، ابو داؤد کی حدیث ہے، اکثر لوگ اپنے سفید بال اکھاڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑا کرو۔ ہر وہ مسلمان جس کی حالت اسلام میں بال سفید ہوتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے لیے وہ نور ہوگا، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو یہ سفید بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بالوں کو بھی نور بنا دے گا، اور انہیں اکھاڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں، ان کو رنگ کر سکتے ہیں، مہندی لگا سکتے ہیں، لیکن بلیک ڈائی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کالا رنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سفید بال یہ بھی نور بن کر آئیں گے۔ اور جو بچے حفظ کرتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ قیمتی تاج پہنائے گا،
اور اس میں اتنی روشنی ہوگی جیسے سورج جیسی روشنی، اور سارے لوگ یہ دیکھ کر رشک کریں گے۔ تو نیک اعمال، قرآن، نماز اور یہ ساری چیزیں نور بن کر آئیں گی۔ تو یہیں سے نور ہم نے اکٹھا کر کے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا۔ تو ایک عقل مند انسان اب یہیں سے کوشش اپنی شروع کر دیتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 14 سے دیکھیں گے، لیکن آج کی آیتیں سٹارٹ کرنے سے پہلے پچھلی آیتوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آج کی آیات ان آیات سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا تھا میدان حشر میں نور عطا کیا جائے گا، اور یہ نور ہر انسان کو ان کے ایمان اور اعمال کے مطابق دیا جائے گا۔ کسی کا نور تو پہاڑ جتنا ہوگا، اور کسی کا کھجور کے درخت کے جتنا، اور کسی کا نور ایک کھڑے ہوئے آدمی کے سائز کے برابر، اور کسی کا نور اتنا ہوگا کہ ان کے انگوٹھے پر ہی بس چمکے گا، اور وہ بھی ایسا ہوگا کبھی بجھے گا کبھی چمکے گا۔ تو نور عطا ہونے کے بعد اب باری ہے پل صراط کو کراس کرنے کی۔ پل صراط ایک ایسی جگہ ہے جہاں گپ اندھیرا ہے، اور یہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، اور پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ بہت ہی گرنے اور پھسلنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں اس کو کراس کرنے کے لیے ہر انسان کو نور کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ جب نور سب کو عطا کیا جائے گا تو اب لوگ اس پہ کراس کریں گے۔ جب کچھ لوگ تو جو جن کو پہاڑ جتنا نور ملا ہے، یعنی ان کے پاس روشنی ہوگی، اتنی روشنی ہوگی کہ وہ روشنی، وہ نور ان کے آگے آگے ہوگا اور ان کی رائٹ سائڈ پر بھی ہوگا، اور کوئی تو اتنی تیزی سے یہ پل صراط کو کراس کر لیں گے جیسے بجلی کی طرح، کوئی تیز ہواؤں کی طرح، کوئی گھوڑوں کی تیز، یعنی جس طرح گھوڑے تیز چلتے ہیں اس طرح کراس کر لیں گے، کوئی گھسیٹ گھسیٹ کر چلیں گے، کوئی گر پڑ کے کٹتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے بڑی مشکل سے کراس کریں گے۔ اور کچھ لوگ ان میں ایسے ہوں گے جنہیں نور تو دیا گیا تھا، اور یہ نور ان سے لے لیا جائے گا، بجھ جائے گا ان کا نور۔ تو جب مومنین یہ کیفیت دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو نور ملا تھا اور ان کا نور بجھ گیا ہے، تو وہ تو پریشان ہو جائیں گے، وہ گھبرانے لگیں گے کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ بجھ جائے۔ تو وہ ڈر کے اللہ سے دعائیں کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے پورا کر دے۔ تو اب یہ جو لوگوں کا نور بجھ گیا ہے، تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ مومنوں سے التجا کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہم رکو تھوڑا سا، اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور ہمیں عطا کر دو۔ تو مومن ان کو نور نہیں عطا کریں گے، اور سبحان اللہ یہ نور ایسا ہوگا جس کو جو نور دیا گیا ہے نا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ایسے نہیں کہ دوسرے بھی دوسروں کے نور کا فائدہ اٹھا رہے، نہیں۔ تو ان کا نور جب بجھ جائے گا تو یہ آوازیں لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا سا رکو، اپنے نور میں سے تھوڑا سا نور دے دو۔ تو مومن کہیں گے کہ نہیں، تم پیچھے لوٹ جاؤ، یعنی جہاں ہمیں نور ملا تھا نا تم جاؤ وہاں پر، اور تم وہاں سے جا کے نور تلاش کراؤ، یا پھر دنیا میں جاؤ، وہاں جا کے ایمان اور نیک عمل کرو اور وہاں سے اپنے نور کو حاصل کرو۔ تو جیسے ہی یہ پلٹیں گے تو بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، ایک دیوار آ جائے گی، اور یہ دیوار میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس دروازے کے اس طرف رحمت ہے یعنی جنت ہے، اور اس دروازے کے باہر یعنی اس طرف جہنم ہے۔ تو اب مومنین پل کراس کر کے جنت یہ دروازے سے اس طرف اللہ کی رحمت میں یعنی جنت میں چلے گئے ہیں، اور اب یہاں پر منافقین لوگ ہیں۔ اب یہ بیچ میں دیوار آ گئی ہے، تو اب یہ آوازیں لگاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت سے، ینادونہم، اور منافق پکاریں گے مومنوں کو، دیوار کے اس طرف کھڑے ہو کے وہ آوازیں لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، الم، کیا نہیں، نکن، ہم تھے، معکم، تمہارے ساتھ، کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم نے تمہارے ساتھ مل کے جمعے کی نمازیں پڑھی، دوسری نمازیں بھی ہم نے باجماعت تمہارے ساتھ ادا کی، تمہارے ساتھ عرفات میں وقوف نہیں کرتے تھے، ہم نے یعنی غزوات میں بھی شرکت کی، اور ہم دوسرے جتنے بھی احکامات تھے کیا ہم تمہارے ساتھ مل کر ادا نہیں کرتے تھے؟ تو اس پر مومن کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، بلا، ہاں کیوں نہیں، بے شک تم دنیا میں ہمارے ساتھ ساتھ تھے، میدان ایک ساتھ ہم اٹھائے بھی گئے، میدان حشر میں بھی ہم ایک ساتھ رہے، نور بھی ہم سب کو ایک ساتھ عطا کیا گیا۔ لیکن کہیں گے
वलाकिन्नकुम, और लेकिन तुमने फ़तन तुम, फितने में डाल लिया था, अनफुसकुम, अपने आप को। तो मोमिन कहेंगे कि हाँ बेशक दुनिया में तो साथ थे, लेकिन यहाँ देखें अल्लाह ताला छांट देता है ईमान वालों को और जिसमें मुनाफिकत है, अब ये पीछे रह गए हैं। तो यहाँ अब हम इस आयत में देखेंगे उनकी वो खसलतें बताई गई हैं जिसकी वजह से ये मुनाफिक लोग जहन्नम के मुस्तहक हुए। तो पहली चीज़ क्या है, इन्होंने अपने आप को फितने में डाला। देखें यानी किस तरह शैतान चाल चलता है। इंसान जो अपने आप से इतनी मोहब्बत करने वाला खुद कभी कभार अपने आप को आजमाइशों में डाल लेता है। तो इंशाअल्लाह ये आयत ख़त्म होने के बाद हम देखेंगे अपने लिए अमल की बात में कि इंसान किस तरह अपने आप को आजमाइश में डालता है। तो इनकी ये आजमाइश थी कि इन्होंने ना दिल में कुफ़र को और निफाक को छुपा के रखा था, इन्होंने अपने आप को फितने में डाले रखा। एक इनकी वजह ये थी, और दूसरी व तरब्बस तुम, और तुमने इंतज़ार किया। मोमिनीन कहेंगे और तुम इंतज़ार करते थे, यानी तुम हमारे हक़ में हवादिस के मुंतज़िर रहे। यानी वो चाहते थे कि ईमान वालों को, मुसलमानों पर कोई मुसीबत आए, कोई उनके ऊपर कोई परेशानी आए, वो तो इंतज़ार में ही रहते थे कि मुसलमानों के साथ कुछ हो। और तीसरा वर्तब तुम, और तुमने शक किया। तीसरा वो शक में रहते थे। किस चीज़ के शक में? शक इस बात में, दीन में शक रहना। और दूसरा शक ये कि पता नहीं मरने के बाद वाकई कोई ज़िंदगी है भी कि नहीं, ऐसे ही बस बातें हैं। तो दीन के मामले में शक व शुबात में रहना, मरने के बाद वाली ज़िंदगी के उसमें शक में रहना। और उसके बाद नेक्स्ट उनका क्या था, वगर्रतकुम, उन्होंने मुसलमानों ने कहा और तुम्हें फ़रेब दिया। किसने फ़रेब दिया? अल अमानियु, झूठी ख्वाहिशों ने, और तुमको फ़रेब में डाला तुम्हारी झूठी ख्वाहिशों ने। यानी वो हमेशा एक खुशफहमी का शिकार थे कि अल्लाह बड़ा गफ़ूरुर रहीम है ना, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक ठीक होने वाला है, कोई सज़ा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक ठीक होगा। तो ये अपने आप को झूठी तसल्लियाँ देकर अपने आप को तसल्लियाँ दिया करते थे। और देखें अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है ना। लेकिन देखें एक तवज्जो करें इस बात पर, क्या सहाबा अकराम को इस बात का इल्म नहीं था? क्या उन्हें इस आयत के बारे में नहीं पता था कि अल्लाह बहुत ज़्यादा गफ़ूरुर रहीम है? हालांकि सहाबा अकराम के बारे में अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह इनसे राज़ी है और ये अल्लाह से राज़ी है। और कुछ सहाबा अकराम को तो जन्नत की खुशखबरी तक दी गई, लेकिन फिर भी देखें वो इतने खुशफहम नहीं थे। वो तो रातों रात रो रो कर गुजारते, वो तो आखिरत की इतनी फ़िक्र करते, वो हमेशा डरते रहते थे कि कहीं हमसे कोई गुनाह ना हो जाए। वो अपनी माफ़ी मांगते रहते, बख्शिश अल्लाह से मांगते रहते। जिनके लिए कहा अल्लाह उनसे राज़ी है, वो इतने फ़िक्रमंद हैं। और हमें, मुझे या आपको कोई ऐसी बात नहीं बताई गई कि अल्लाह हमसे राज़ी हो गया है। हमने कितनी मेहनत करनी है। तो ये मुनाफिक भी यही बताएंगे कि वो ना यानी झूठी उम्मीदों पर वो बहुत ज़्यादा भरोसा करके बैठ जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला हमें बख्श देगा। हत्ता जा अमरुल्लाह, और ये झूठी आरज़ुएँ कब तक चलती हैं उनकी? यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा। यानी तुम इस हाल में रहे, यही झूठी ख्वाहिश तमन्नाओं में रहे, इसी तरह तुम शक व शुबहात में रहे, तो जब तक तुम्हें मौत ना आ गई। वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और अल्लाह के बारे में तुम्हें दगाबाज दगा देता रहा। कौन है दगाबाज? शैतान। शैतान तुम्हें अल्लाह ताला के बारे में धोखा देता रहा और तुम शैतान की बातों में आते रहे। शैतान का काम ही यही है कि वो बुरे अमल को, गुनाह को खुशनुमा करके दिखाता है। इसीलिए हम देखते हैं ना, लोग नाफरमानी के काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, और उनको लगता ही नहीं शायद हम में भी कुछ ऐसे अमल हो जो हम बुरे कर रहे हैं, और हम बड़े खुशफहम है, शैतान ने हमें पट्टी पढ़ाई हुई है और हम कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल सही है। तो ये भी वही रीज़न बताएंगे कि दगाबाज ने इन्हें दगा दिया, उसके बातों में ये आते रहे, शैतान की बातों में। या फिर दुनिया की तुम रंगीनियों में इतना खो गए। दुनिया भी एक धोखा है, कुछ दिन की ज़िंदगी है। जिस तरह दुनिया दिखती है ना, उस तरह दुनिया है नहीं।
تو دنیا کے دھوکے میں بھی رہے. تو یہ وجوہات وہ وہاں پر بتائیں گے کہ ان وجوہات کی وجہ سے آج تم یہاں پر ہو. تو جب وہ کہیں گے نا کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے، تو مومن کہیں گے ہاں تم تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن تمہارا ساتھ ہمارے ساتھ کس طرح تھا؟ جسم کے اعتبار سے. جسمانی طور پہ تو تم ہمارے ساتھ ساتھ بیٹھا کرتے، ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، لیکن نیتوں کے اعتبار سے ساتھ نہیں تھے، اور شک و شبہات میں پڑے رہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ کم ذکر کرتے تھے. تو ان سے کہا جائے گا نیکسٹ آیت میں فَالْيَوْمَ لہٰذا آج لا یُؤْخَذُ نہ لیا جائے گا منکم تم سے فدیۃ کوئی فدیہ ولا اور نہ من الذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. یعنی اگر یہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں گے فدیہ دے کر، منافق اور کافر لوگ، ان سے کوئی بھی فدیہ نہیں لیا جائے گا. اور واقعی یہ میدان حشر میں اتنے زیادہ پریشان حال ہوں گے جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اس حد تک پہنچ جائیں گے، کہیں گے کہ ہماری بیوی بچے لے لو، ہمارے ماں باپ لے لو، ہمارے دوست احباب لے لو، سب کو لے کر جہنم میں ڈال دو، لیکن ہمیں چھوڑ دو. یہی ماں باپ، یہی بچے، یہی دوست احباب، اسی دنیا کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کو چھوڑا تھا نا، قدر نہیں کی تھی نا اللہ تعالیٰ کی، وہ حق نہیں ادا کیا تھا نا. اب وہاں جا کے یہی بیوی بچے، یہی اولاد، یہی مال، یہی دوست احباب کہیں گے کہ ان سب کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ حقیقت ہمیں سمجھا دے، یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ سب چیزیں حقیقی نہیں ہیں. اصل چیز اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت ہے. انسان خود اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب دینا چاہتا ہے، لیکن اس دن کسی سے کوئی فدیہ لیا ہی نہیں جائے گا. جو کچھ کرنا تھا دنیا میں کرنا تھا، آخرت میں اب کچھ کرنے کا موقع نہیں ہے. وہ تو وہاں پہ اب جزا کا وقت ہے کہ جو کچھ کیا تھا اس کا بدلہ وہاں دیا جائے گا. اور ان سے کہا جائے گا مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. فائنل ڈیسٹینیشن، تمہارا آخری ٹھکانہ، اس کے بعد کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے. بس اب ہمیشہ اسی ٹھکانے میں رہنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آگ ہے. اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ فرمائیں. بس کہنے سے نہیں ہوگا، آگ سے ریئلی بچنے کی کوششیں بھی کرنی ہے. بس بیٹھ کے یا اللہ تو آگ سے بچا، یا اللہ تو آگ سے بچا، کام نہیں چلے گا. واقعی ہم نے پھر ویسی کوشش کر کے بھی دکھانی ہے. جو عمل آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کی طرف نہیں جانا ہے. تو فرمایا کہ تمہارا آگ ٹھکانہ ہے، ہی یا مولاکم، اور یہی تمہارا مولا ہے. یہ آگ تمہاری مولا ہے، یعنی تم زیادہ اس کے لائق ہے. جس مولا کہتے ہیں دوست کو نا، تو جس طرح ایک دوست ہمیشہ جس طرح ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو اب یہ تمہارا ٹھکانہ، یہ آگ تمہاری مولا ہے، یہ آگ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. تم اسی کے لائق ہو. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہی لوٹنے کی جگہ ہے، بہت بری. یعنی ایسی جگہ ہے کہ لوگ اس میں جانے کے بعد، کافر لوگ، جہنمی لوگ موت کو پکاریں گے. موت کون پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا موت اپنے لیے، لیکن وہاں کی سزائیں، وہاں کے کھانے، وہاں کے عذاب، وہاں کی رسوائیں، وہاں کی ذلت کو دیکھ کر موت موت پکاریں گے. پکاریں گے کہ تھوڑی مہلت دے دو ہمیں، اس آگ سے تھوڑا چھٹکارا دو، تھوڑی تو راحت دو، پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں عذاب دینا، کچھ تو ہمیں مہلت دو، کچھ تو راحت دو. ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. بے بسی میں پڑے رہیں گے، پکاریں گے. ایسی زندگی جو نہ موت آئے گی، نہ وہ زندوں میں شمار ہے، نہ مردوں میں شمار ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ یہ منافقوں کی یہ خصلتیں ہیں، اور اس کی وجہ سے دیکھیں بالکل عین پل صراط پر آنے کے بعد ان کا نور بجھ گیا اور ان کی چھانٹی ہو گئی یہاں سے. ورنہ سب کچھ یہ مومنوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز ان کی چلتی رہی، دنیا سے لے کے میدان حشر میں ٹھہرنا، نور کا جب بٹوارا ہو رہا ہے، جب نور بانٹا جا رہا ہے، تب بھی یہ ساتھ کھڑے، اور اتنے قریب آ کر جہنم میں چلے جانا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو آج ہم ذرا دیکھیں گے کہ منافق لوگ اور ان کی کیا خصلتیں ہیں، کیونکہ بہت ہی ڈرانے والی آیتیں ہیں. اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں یہ منافقت ہو یا ہمارے گھر والوں میں ہو، اور یہ پتہ نہیں چلتا
یہ نہیں پتہ چلتا. لیکن حدیث اور قرآن کی روشنی میں کچھ ان کی سائنس بتائی گئی ہے، کچھ خصلتیں بتائی گئی ہیں. تو آج ہم ان کو دیکھیں گے اور اپنے آپ کو پرکھیں گے، اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، کہیں مجھ میں تو منافقت نہیں ہے. کیونکہ کتنا خطرناک ان کا انجام ہوا ہے، اتنا خطرناک انجام. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھیں. اچھا، اور جو پہلی ریزن انہوں نے بتائی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود آزمائشوں میں ڈالا، تو ذرا ہم اپنے لیے عمل کی بات نکالتے ہیں. کیا ہم بھی اپنے آپ کو کبھی آزمائشوں میں، فتنوں میں ڈالتے ہیں؟ جی ہاں، کئی مرتبہ. خود تو چھوڑیں، بچوں کو بھی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، گھر والوں کو ڈالتے ہیں، اپنے نفسوں کو بھی آزمائشوں میں ہم خود ڈالتے ہیں، فتنوں میں خود ڈالتے ہیں. وہ کس طرح؟ ایک چند مثالیں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. دیکھیں کہ کئی لوگ ایسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہاں پر جاب کر کے یہ خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہیں. اور وہ جاب میں پتہ ہے کہ وہاں کی کمائی حلال نہیں ہے. اگر میں فلاں جگہ جاب کرتی ہوں تو مجھے وہاں نماز کی اجازت نہیں ملے گی، میری نمازیں وہاں پہ میں ادا نہیں کر سکتی، یا مجھے حجاب کے لیے منع کیا جائے گا. لیکن پھر بھی دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں جا کے وہی جاب کرتے ہیں کہ جاب نہ چھوٹ جائے. اپنے آپ کو، اپنے دین کو فتنے میں ڈالتے ہیں ایسے جابس کر کے. کئی مرتبہ ایسے کوئی سبجیکٹس چوز کر لیتے ہیں، وہ سبجیکٹس کے بعد پھر وہ کوئی کیریئر اپنا چوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان کو جاب ملتے ہیں اس میں حلال کمائی نہیں ہوتی. اپنے آپ کو خود ہی فتنوں میں ڈالتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہ گھر لیتے ہیں جہاں پہ ایمان والے ہی نہیں، غیر مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے، تو اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈالنے کے برابر ہوا کہ نہیں؟ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ایمان والے نہیں ہیں، غیر مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، تو کیا میرا ایمان بڑھے گا یہاں رہ کے، یا میرا ایمان گھٹے گا؟ کئی مرتبہ ایسے دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ رہ کے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جن کے ساتھ رہ کے میرے ایمان کو خطرہ ہے، لیکن پھر بھی جا کر ان میں گھستے ہیں، پھر بھی جا کر ان سے دوستیاں کرتے ہیں، ان سے ملنا جلنا ختم نہیں کرتے. کئی مرتبہ دیکھیں، بچوں کو ہم آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں. ایسے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھ رہی ہیں. اب آپ بتائیں، ایک بچہ جو ٹین ایجر ہے، جو جوان ہے، جس میں خواہشات ابھر رہی ہیں ابھی، ایسے بچے کو آپ لے جا کر فتنے میں ڈال رہی ہیں، وہیں پہ لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں، تو آپ بتائیں یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو انسان کئی مرتبہ خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح راستے پہ چلنے والے بنیں. چھوڑ دیں ایسے لوگ، ایسی محفلیں، ایسے دوست، ایسے جاب جہاں پر رہ کر میرا ایمان گھٹ رہا ہے، جہاں پر مجھے فتنوں کا اندیشہ ہے، جہاں پہ رہ کے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسانی سے نہیں کر سکتی. چھوڑ دیں، تھوڑا سا نقصان ہوگا، چھوڑ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بہت عطا فرمائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ منافقوں کی خصلتیں، اور اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، پرکھیں گے کہ کہیں مجھ میں تو یہ خصلتیں نہیں ہیں، اور اگر ہے تو فوراً اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ابھی وقت ہے. ہم نے دیکھا ہے منافقوں کا کتنا برا انجام ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی حدیث میں فرمایا، منافقوں کی 4 خصلتیں بتائی ہیں، اور جن میں یہ چاروں خصلتیں ہیں وہ پکا منافق ہے، یعنی عملی منافق. ایک تو ہوتا ہے عقیدے میں منافق، تو الحمدللہ ہم سب عقیدے میں تو منافق نہیں ہیں، لیکن عملی منافق ہو سکتے ہیں. تو کہا کہ جب بھی بات کرے گا نا تو جھوٹ بولے گا، پہلی خصلت. اور دیکھ لیں ہماری زندگی جھوٹ سے بھری پڑی ہے. 1-2 مثالیں میں بتاتی ہوں. گھر میں شادی کا ماحول ہے اور ٹیلر کے پاس کپڑے سلوانے جانا ہے. شادی ہے 1 مہینے بعد، لیکن ٹیلر سے کپڑے جلدی لینا ہے، تو ٹیلر سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی 1 ہفتے بعد شادی ہے، تو آپ 1 ہفتے میں سل کے ہمیں کپڑے دے دیں. بس کپڑے ہمیں شادی سے پہلے مل جائے اس کے لیے ہم جھوٹ کہہ دیتے ہیں. جب شاپنگوں پہ نکلتے ہیں، کوئی شاپ سے کوئی چیز لینا ہے، تو اس دکاندار کو دکھانے کے لیے، بارگین کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہی سیم چیز میں دوسری شاپ میں بھی دیکھ کر آئی ہوں، لیکن وہاں تو وہ اتنے کم دام پہ دے رہا تھا، تو آپ بھی اسی دام پر دیں. دیکھیں کس طرح ہم جھوٹ کہتے ہیں. بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں.
فون آ جاتا ہے یا دروازے پہ کوئی آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے کہو، یا کال آ گئی تو کہتے ہیں کہ امی مصروف ہے کہو، امی بزی ہے کہہ دو۔ تو ہم تو اپنی زندگیوں میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جھوٹ سے ہم پرہیز کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکالیں۔ سچ بولنے سے تھوڑے نقصانات ہوں گے لیکن اس کی برکتیں بہت زیادہ ہے، تو ہر معاملے میں سچ کہنا سیکھیں۔ دوسری خصلت، وعدہ جب بھی کرے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ وعدہ کرے گا اور وعدہ توڑ دے گا، اور یہ بھی ہم میں کتنا عام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو کل کال کروں گی، اور دیکھیں پھر کیا ہم کل کال کرتے ہیں۔ قرضہ لیتے وقت کہتے ہیں کہ میں فلاں تاریخ پہ قرضہ ادا کر دوں گی، اور وعدہ کر کے لیتے ہیں، اور وہ تاریخ نکل کے بھی گزر جاتی ہے، وہ وعدے کا خیال ہی نہیں رہتا۔ کتنے چیزوں میں ہم وعدہ کرتے ہیں اور اس کو وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تیسرا، جب بھی اس کے پاس امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ ہمیں لگتا ہے شاید مال میں ہی خیانت ہوتی ہے، میری پیاری بہنوں مال کی خیانت تو ہے، مال کے ساتھ ساتھ بھی اگر کوئی آپ سے راز شیئر کر رہے ہیں تو وہ راز کو لوگوں میں جا کے بتا دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کوئی آ کے آپ سے مشورہ مانگتا ہے، اس کو صحیح مشورہ نہیں دینا، اس کو اور ورغلانا یا غلط مشورہ دینا، یہ بھی خیانت ہے۔ کوئی ذمہ داری، کوئی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے، چاہے وہ ایز اے ٹیچر ہو یا ایز اے مدر ہو۔ ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ گھر اور بچوں کی ذمہ داری اس کو دی گئی ہے۔ اگر یہ چیز بھی امانت، یہ بھی امانت ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے نہیں یہ ذمہ داریاں اٹھائیں گے تو اس کو خیانت کرنا ہے اس میں۔ اور فورتھ والی بتائی کہ جب یہ اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا نا تو یہ بد کلامی پہ، گالیوں پر آ جاتا ہے۔ ویسے تو دیکھیں کئی لوگ اتنے صبر والے ہوتے ہیں، اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، ذرا سا کوئی ان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو دیکھ کر حیرت ہوتی کہ یہ وہی لوگ ہیں، یعنی اتنی بدزبانی کرتے ہیں، اتنی گالیاں نکالتے ہیں، اتنے برے برے الفاظ منہوں سے نکالتے ہیں۔ تو چوتھی خصلت یہ ہے کہ وہ یعنی گالیوں پہ اتر آ جاتا ہے۔ اور دوسری بھی بتائی گئی منافقوں کی خصلتیں، انہیں فجر کی اور عشاء کی نماز بہت ہی بھاری، بہت مشکل لگتی ہے۔ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ایسے جیسے کیا یعنی بڑا کام دیا گیا ہے، کیا مصیبت ہے، کب پڑھوں، کب ختم کروں، کب جان چھوٹے، کب میں اپنے دوسرے کام کروں۔ یعنی فجر کی اور عشاء کی نماز خاص طور پہ ان پہ بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اور دیکھیں دوسرے لوگ ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لیں گے لیکن فجر ان سے نہیں ادا ہوتی۔ اور اسی طرح منافقوں کی خصلت یہ بھی ہے کہ نمازوں کو جب بھی کھڑا ہوگا نا بڑی سستی کے ساتھ کہ ہائے یہ کیا کرنا ہے، اور پڑھا بھی تو آخری وقت پہ نماز پڑھتا ہے، اور وہ بھی 4 ٹھونگے مارے اور جلدی جلدی سے اپنی نماز ختم کر دی۔ اور اسی طرح منافقوں کا تقدیر پہ ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ جیسے صحابہ اکرام جو غزوات میں شہید ہو جاتے تھے تو یہ منافق لوگ کہتے تھے ہاں اگر یہ نہیں جاتے نا ہمارے ساتھ یہاں ہوتے تو آج یہ مارے نہیں جاتے، اگر آج ہمارے ساتھ یہاں رہتے تو یہ بچ جاتے، زندہ ہوتے۔ تو کس طرح زندہ رہتے جب تقدیر میں لکھا تھا کہ موت آنی ہے، شہید ہونا ہے، تو مر گئے۔ تو ان کا تقدیر پہ بڑا ایمان کم ہوتا ہے۔ یعنی جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہائے اگر باہر نہیں جاتا نا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کو موت نہیں آتی، آج وہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ ہائے اگر ڈاکٹر صحیح وقت پہ آ جاتا نا، اس کو دوائی ٹائم پہ مل جاتی نا تو آج وہ نہیں مرتی، آج وہ ہمارے ساتھ ہوتی۔ تو تقدیر پہ ان کا ایمان نہیں ہوتا، اور یہ فسادی ہوتے ہیں۔ یہاں ان میں اصلاح کا کوئی ایسا وہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جہاں جائیں گے فساد کراتے پھریں گے۔ اللہ معاف کرے کتنے لوگ میاں بیوی میں فساد کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ اور یہ ڈولے ہوتے، 2 منہ والے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایسے لگے گا کہ یہ تو واقعی انہی جیسے ہیں، یہاں سے اٹھیں گے دوسری محفل میں بیٹھیں گے تو لگے گا نہیں کہ یہ ان کے جیسے تھے۔ یعنی ایک ایگزامپل بتاتی ہوں، دین والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ والوں کے ساتھ ایسے بن جاتے ہیں جیسے انہی جیسے ہیں، اور پھر جب بعد میں انہیں کسی اور محفل میں دیکھیں تو یعنی کنفیوز ہو جاتے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہی اللہ والے لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں کس طرح نا حجاب ہے، گانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھے ہیں، یعنی 2 فیسڈ ہوتے ہیں، ڈغلا پن ان میں ہوتا ہے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ اور منافقوں کی خصلت یہ ہے، یہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے رکتے نہیں ہیں۔
یعنی ایک تو مومن یہ ہوتا ہے نا واقعی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس ڈر کی وجہ سے نافرمانی کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن منافق کو اللہ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے یہ ہوتا ہے کہ کہیں لوگ نہ مجھے دیکھ لیں، لوگوں کے بیچ میں گناہ نہیں کرے گا، جب اکیلا ہوگا تو گناہ کرے گا. اور مومن اللہ تعالیٰ کے راستے میں دل و جان لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کو تو نہیں بھی ہے، کم بھی پڑ رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. لیکن منافق اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیچھے رہتا ہے، اس میں اتنی زیادہ بخل ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز میں اللہ کے راستے میں نہ لگاؤں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. ان خصلتوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ ہم اس طرح کے نہ بنیں. اور منافق میں ریاکاری بہت ہوتی ہے، شو آف، دکھلاوے کے لیے. مثال کے طور پہ دیکھیں کہ اگر کوئی دین کا کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اگر نفاق چھپا ہوا ہے نا، تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اتنا میں کام کر رہی ہوں، اتنا میں اپنا وقت لگا رہی ہوں، محنت کر رہی ہوں، نہ ہی میری کوئی تعریف کرتے ہیں، نہ میری کوئی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، نہ کوئی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، نہ تو مجھے اسٹیج پہ بلایا گیا، نہ تو میرے ساتھ یہ کیا گیا. تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی وہ عمل کرے نا، شو آف، لوگوں میں مشہور ہو وہ بات. لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے؟ اپنے عمل کو چھپا کے رکھتا ہے، اور منافق میں ریاکاری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا ایمان والا بنائے. ان آیات کی تلاوت سنیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.